تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جھجک اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں واٹس ایپ کریں اور فری ہومیو ہربل طبی مشورہ حاصل کریں۔ لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ہومیو ہربل طریقہ علاج ذیلی بد اثرات سے پاک، بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفا سے ہمکنار کرتا ہے۔ یاد رہے تمام معلومات صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں دیسی گھی کی ماہیت اور اس کی پہچان کے حوالے سے بیان کریں گے۔ دیسی گھی ایک مشہور چیز ہے، بہت لذیذ، خوش ذائقہ اور صحت مند غذا ہے۔ گائے کا گھی دوسرے تمام جانوروں کے گھی سے بہتر تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس سے محروم ہیں اور دیسی گھی استعمال کرنا ایک بہت ہی بڑی اور عجیب چیز سمجھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، تاہم دیہاتوں میں آج بھی اسے استعمال کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ یہ بہت کارآمد اور بہترین چیز ہے، لیکن ہم اس کو ترک کر کے مصنوعی گھی کی طرف آ چکے ہیں۔ اپنے کھانوں اور دیگر غذاؤں میں اصلی دیسی گھی کی بجائے ہم نقلی گھی استعمال کر رہے ہیں، جو صنعتی پیداوار ہے اور اس میں کئی قسم کے مضر صحت اجزاء ملا کر ہم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ دیسی گھی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ کو آج اس کے مختلف رنگوں اور اس کی ماہیت کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ آپ کے پاس اگر اصلی اور نقلی گھی پیش کیا جائے تو آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کی اصل اور نقل ہونے میں تمیز کر سکیں۔ خالص گھی جب تک کہ کسی جانور کو کوئی خاص چارہ نہ ڈالا جا رہا ہو، زرد رنگ کا جمع ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس گائے یا بھینس کو بنولے کھلائے جاتے ہوں وہ سردیوں میں بھی زیادہ سخت نہیں ہوتا بلکہ نرم ہی رہتا ہے۔ اسی طرح بھینس اور بکری کے دودھ کا حاصل کیا گیا گھی سفید ہوتا ہے اور گائے کے گھی کی نسبت جلد جم جاتا ہے۔ بھیڑ کا گھی بدبودار اور زردی مائل لیسدار ہوتا ہے۔ اسی طرح اونٹنی کا گھی بہت کم نکلتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس دودھ میں جھاگ زیادہ ہوگی اس میں گھی کم بنتا ہے۔ اسی طرح گھی کو پانی میں بار بار دھونے سے اس میں زہریلا پن آ جاتا ہے، اس عمل سے پرہیز لازم ہے۔ اسی طرح گرم تر پہلے درجے میں، پھر جوں جوں پڑا ہوا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی گرمی بڑھتی اور اس کی تری گھٹتی جاتی ہے۔